افروز علماء اہل سنت سامنے تشریف فرما، عوام اہل سنت، رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے جملہ ممبران اور مختلف گاؤں سے اور علاقے سے آئے ہوئے جملہ علماء اہل سنت، حفاظ اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المعظمين المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم اور آپ کثیر تعداد میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا اظہار الحق صاحب قبلہ نے بتایا کہ تقریباً 54 گاؤں سے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتا ہے، اور کثیر تعداد میں لوگوں کی آمد ہے۔ الحمدللہ یہاں سے جو پیغام جائے تو وہ بہت اہم پیغام جانا چاہیے، اور امت مصطفی کے لوگ ان پیغامات پر اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نو بہار شفاعت، حضور محمد الرسول اللہ، نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار ذی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نعت لکھتے ہیں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، اپنی تقدیر پر ناز کرو اور اپنی قسمت پر فخر کرو کہ ہم اس نبی کی امت میں شامل ہیں کہ جس نبی جیسا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔
جس کے جیسا دنیا میں کوئی تشریف نہیں لایا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھتے ہیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی. سب سے بالا وہ آیا ہمارا نبی، ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها. یا رسول اللہ میں نے پورے ہوئے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، ساری کائنات کو میں نے دیکھا، ساتوں آسمان میں نے دیکھا، زمین کے ساتوں طبقات میں نے دیکھا، عرش و فرش ہر جگہ میں نے دیکھا. اے اللہ کے پیارے حبیب لم ارا مثل کا، میں نے آپ کے مثل کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے آپ کے مثل کسی کو پایا ہی نہیں. تو اے امت مسلمہ کے نوجوانوں اپنی قسمت پر فخر کرو، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں جو آ رہا ہے تو بیواؤں کو سہارا مل رہا ہے، جو آ رہا ہے تو یتیموں کو زندگی مل رہی ہے، جو آ رہا ہے تو بیٹیاں زندہ درگور ہونے سے محفوظ ہو رہی ہیں، جو آ رہا ہے تو ساری کائنات کے لیے نور بن کر کے آ رہا ہے، جو ساری کائنات کو بقع نور بنا کر کے آ رہا ہے. آپ غور فرمائیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت بارگاہ رسالت میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک بنایا. رب تعالی معبود ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو بنایا تو بے مثل و بے مثال بنایا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. نبی کی آمد سے پہلے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا یونان کی سرزمین پر اگر کوئی بچہ اندھا پیدا ہوتا تھا یا لولا پیدا ہوتا تھا یا لنگڑا پیدا ہوتا تھا تو اسے دنیا میں زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا، اس کو حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ عالم زمین پر پھینک دیا جاتا تھا. اس بچے کا سر زمین سے ٹکراتا، پتھر سے ٹکراتا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دیتا، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا تھا. اتنا بڑا ظلم روئے زمین پر ہو رہا تھا. عرب کی سرزمین پر بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا. اسی بھارت کی
सरजमीन पर सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। इसी भारत की सरजमीन पर अगर किसी औरत का पति और हस्बैंड इस दुनिया से चला जाता था तो उसे सती की रस्म के तहत उसे भी जल भून करके भस्म हो जाना था। वो भी अपने शौहर के चिता के साथ जल भून करके खत्म हो जाती थी। रूए जमीन पर जुल्म ही जुल्म हो रहा था। इंसानियत सिसक रही थी, आदमीयत दम तोड़ रही थी। अल्लाह का करम हो गया। आगे मुस्तफा जाने लगा रिजवानुल मुस्तफा साहब अपने हुजूम के साथ तशरीफ लाए और नगर का जुलूस आली जनाब इरफान प्रधान साहब की सदारत में 1000 का हुजूम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत किया। हम सब का खैर मकदम करते हैं। भाई इरफान साहब जो बहुत दिनों से लगे थे 1000 की तादाद लेकर के रज़ाए मुस्तफ़ा के जश्न ईद मिलादुन नबी में शिरकत किया। आप मुबारकबाद के लायक हैं और हमारे कमेटी के डॉक्टर मैनेजर हैं। आप शुरू से आप जुड़े हुए हैं, सभी का खैर मकदम है। जो लोग आए हैं सभी का हम खैर मकदम करते हैं। और उसके अलावा मौलाना रिजवानुल मुस्तफा साहब की सदारत में आया है ये जुलूस। आप सभी का खैर मकदम है। सभी लोग जाइए, वहां पानी पीजिए। इसके बाद अब जुलूस का काम खत्म है, खत्म आखिरी है। हाँ, खत्म कर दे। आने के बाद आवाज बंद हो जाए। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जब पंडाल में आप आए तो जुलूस अपने हारन बंद कर दें। जैसा कि आपको इत्तला दी गई है, जो गाइडलाइन कमेटी की तरफ से जारी किया गया था कि आप लोग अपने अपने जो है माइक को बंद कर लेंगे, तो पंडाल में जब पहुंचे तो अपने अपने माइक को बंद कर ले, तशरीफ रखें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और पूरा मजमा, जो चल रहे हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, जो खा रहे हैं वो भी, अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम पर गुंबद से पूछा जाएगा बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिलत, कौन से गुनाह की वजह से तुझे कत्ल कर दिया गया था। आओ जरा देखो वो तारीख और जुल्मों बर्बरियत का वो मंजर आप अपनी निगाहों के सामने रखो। आज बच्चियां आंगनों में मुस्कुरा रही है, आज बच्चियों की शादियां की जा रही है, आज बच्चियों के निकाह के लिए एक बाप अपने ओवर टाइम कंपनी में काम करता है। एक नौजवान भाई अपने बहन का हाथ पीला करने के लिए ओवर टाइम काम करता है। आप गौर फरमाइए, इसी रुए जमीन पर बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था। आओ जरा देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार गुहरबार है, सहाबा की अंजुमन सजी हुई है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। तब तक एक नौजवान पर मुस्तफा जान रहमत की निगाह पड़ गई। नौजवान बड़ा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत नौजवान था कि नबी ने अपना दस्ते पाक रब की बारगाह में उठा दिया। ये अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान है ये, तूने इसकी इतनी खूबसूरती इतनी अता फरमाई है। ये अल्लाह, क्या तू इसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा? ये अल्लाह, इसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। ये अल्लाह, इसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। नबी की दुआ रब की बारगाह में कबूल क्यों ना हो? नबी की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद, नबी की दुआ कबूल हो गई। नौजवान सुबह सवेरे सवेरे दरबार मुस्तफा में हाजिरी की सआदत हासिल करता है। आकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा देगा। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ये नौजवान, हाँ, अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह तेरी सारी खताओं को माफ फरमा देगा। उस नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनहगार इस
پورے عرب کے اندر کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ نوجوان تو نے کون سی خطا کی ہے، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ان پاپی ہاتھوں سے 1 2 نہیں 10 5 نہیں 15 20 نہیں 70 بچیوں کو زندہ زمین میں میں نے دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گنہگار کون ہوگا، مجھ سے بڑا سیہکار کون ہوگا، مجھ سے بڑا پاپی کون ہوگا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو دفن کیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تب تک طائر سدرہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس نوجوان کو بشارت دے دیجئے کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ اس کی سارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، رب قدیر اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے نبی مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نوجوان اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو ایسی صورت میں تیری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میری یہ ساری خطائیں معاف کر دی جائیں تب بھی ایک گناہ میں نے اور بہت بڑا کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ نوجوان وہ گناہ تو نے اور کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ اپنی بیوی سے جدا ہوا، میں اپنی بیوی سے جب جدا ہوا تو میری بیوی حاملہ تھی، حمل کی حالت میں تھی، پریگننٹ تھی، وہ حمل کی حالت میں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو پرورش تم ضرور کرنا، لیکن اگر بچی پیدا ہوئی تو ایسی صورت میں بچیوں کی پیدائش کو میں منحوس سمجھتا ہوں، اس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو اسے مار دینا، میں اس کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کہہ کر کے میں اپنے گھر سے چلا گیا۔ میرے آقا کئی سالوں کے بعد میں جب دوبارہ اپنے گھر کی طرف اور اپنی منزل کی طرف میں قدم بڑھا کر کے آیا، میں نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تو اے میرے آقا دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد جب دروازہ کھول رہی ہے تو کوئی اور نہیں تھی، وہ میں بیٹی۔ یا رسول اللہ میری بیٹی نے میرے قدموں کو تھام لیا، میرے ہاتھوں کا اس نے بوسہ دیا، میرے رخسار کو بوسہ دینے لگی، کہنے لگی ابو اتنے دنوں سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کہاں تھے؟ میں آپ کے انتظار میں چوکھٹ پر بیٹھ بیٹھ کر کے آنسو بہایا کرتی تھی کہ ہائے میرا باپ کب آئے گا، میرے والد گرامی کب تشریف لائیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں وہ نوجوان یہ سارے واقعات بیان کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں دوڑا دوڑا اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے کہا اے میری بیوی یہ کون بچی ہے؟ بیوی نے کہا یہ کوئی اور بچی نہیں ہے، یہ تمہاری ہی بچی ہے، یہ تمہارا ہی خون ہے، یہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہ تم سے پیار کر رہی ہے، یہ تم سے محبت کر رہی ہے۔ خدا کی قسم ہے کبھی تم اسے قتل نہ کرنا، کبھی تم اسے زندہ برخور نہ کرنا، کبھی تم اسے مارنا نہیں، یہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کہہ کر کے میں چلا گیا اور جب میں فریش ہو کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا تو جب میں قبیلے کے درمیان سے گزرتا تھا تو لوگ مجھ کو تان و تشنیع کیا کرتے تھے کہ یہی قبیلے کا سردار ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا ہے، اور جب اپنی بیٹی کی باری آ رہی ہے، جب اپنی بیٹی کی باری آ رہی ہے تو اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہے۔ یا رسول اللہ یہ تانا میں سنتا رہا، یہ تانا میں سنتا رہا، اے میرے آقا تانا سن سن کر کے ایک دن میری غیرت نے گوارا نہ کیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ اللہ یا رسول اللہ میں نے نعرے تکبیر کر کے نعرے تکبیر آل رسول نعرے رسالت، نعرے رسالت تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھے ہیں بہت طرح
जो लोग मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, कुर्सियां बीच में खाली हैं, हजरात, बैठ जाएं। आले रसूल की आमद आमद से ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद बारौनक हो गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने यह ज़हन व फिक्र दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, और अहल सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहल सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्मो है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्मो है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार गुहरबार है। नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया, या रसूलल्लाह, मैंने उस बेटी को अपने कांधे पर उठाया, जब मैंने अपने कांधे पर उठाया तो मेरी बेटी बहुत खुश थी, इतना खुश थी, इतना खुश थी, आज तक मैंने उसे अपनी गोद में नहीं उठाया था, आज मैंने उसे अपने कांधों पर उठा लिया था। मेरी बेटी इतना खुश थी कि उससे पहले कभी उतना खुश नहीं हुई थी। उस बेटी ने कहा, अब्बू, आज मुझे आप कहां लेकर के जा रहे हो? कहीं आप मुझे कपड़ा दिलाने के लिए तो नहीं लेकर के जा रहे हो? नानी जान के यहां तो कहीं लेकर के आप नहीं जा रहे हो? या रसूलल्लाह, मेरी बेटी मुझसे बार बार जवाब तलब करती थी, लेकिन नफरत और हिकारत मेरी निगाहों में थी, और उसके दिल के मेरे दिल में उसके खिलाफ गैज़ व गज़ब का मामला था, इसलिए मैं उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता था। या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मैं उस बेटी को लेकर के अरब के उसी रेतजार में पहुंच गया जहां मैंने अपने हाथ से 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा था, जिंदा जमीन में दफन किया था। मैंने अपनी बेटी को बबूल के दरख्त के नीचे बिठा दिया और अपने हाथ से मैंने फावड़े के जरिए जमीन को कुरेदना शुरू किया, जमीन को गड्ढा करना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी बार बार मुझसे कहती थी, अब्बू, आप इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके चेहरे पर गर्दो गुबार आ रहे हैं, आपके जिस्म पर धूप आ रही है, कहीं आप परेशानी के शिकार न हो जाएं, कहीं आपको तकलीफ न हो जाए। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने जब अपना बर्दाश्त न हुआ उसे, तो अपना छोटा सा दुपट्टा ला करके मेरे सर के ऊपर उसने डाल दिया और कहने लगी, अब्बू, आपको धूप लग जाएगी। या रसूल अल्लाह, उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे चेहरे के गर्दो गुबार को साफ करना शुरू किया, मेरे अटे हुए बाल को साफ करना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, मैं उसके किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। मेरे दिल के अंदर बच्चियों के ताल्लुक से इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि मैं बच्चियों को देखना गवारा नहीं करता था, मैं बच्चियों को देखना गवारा नहीं करता था। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, ये मेरे आका, जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया तो अपनी बेटी को मैं ला करके उसी गड्ढे के करीब खड़ा किया। गैज़ व गज़ब के आलम में, गुस्से और नफरत भरे माहौल में मैंने एक लात मारा उसके पुष्ट पर। वो बच्ची जिंदा जमीन में चली जाती है, गड्ढे में गिर जाती है। जैसे गड्ढे में वो बच्ची गिरती है, तब तक वो बच्ची कहती है, अब्बू, आप ये क्या कर रहे हो? अब्बू, आप मुझ पर क्यों ये जुल्म कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कोई कसूर नहीं किया है, मैंने कोई मुतालबा नहीं किया है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे ऊपर ये जुल्म क्यों
کیا جا رہا ہے، مجھے زندہ رہنے دو۔ اے میرے والد گرامی، مجھ پر ظلم و ستم نہ کرو یا رسول اللہ۔ میری بیٹی مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اے میرے آقا، میرے دل میں نفرت و حقارت کا جذبہ تھا، شرانگیزیاں تھی، وہ سب کچھ پائی جا رہی تھی یا رسول اللہ۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ جب اس کے جسم کی حرکت دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہوئی، میرے ہاتھ میں پتھر ملا پھینک دیا، مٹی ملی پھینک دیا، لکڑیاں ملی پھینک دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنا چاہا یا رسول اللہ۔ جب اس کے جسم کی حرکت ختم ہونے لگی تو اس بچی نے اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اس بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اس بچی نے کہا تھا، اے میرے پروردگار، اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، اے پروردگار، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک آخری نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے گا تو بچیوں کو وقار مل جائے گا، جب وہ نبی آئے گا تو بچیوں کو زندگی مل جائے گی، جب وہ نبی آئے گا تو بے سہاروں کو سہارا مل جائے گا۔ اے میرے آقا، وہ آپ کو یاد کر رہی تھی، اتنا سننا تھا کہ نبی کونین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت رونے لگتے ہیں، صحابہ کرام کی ہچکیاں بچ جاتی ہیں، صحابہ رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچی مجھ محمد کو یاد کر رہی تھی۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، ہاں یا رسول اللہ، وہ آپ کو یاد کر رہی تھی۔ تو آقا فرماتے ہیں جب وہ مجھے یاد کر رہی تھی تو ایسی صورت میں تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لینا چاہیے تھا، اس کو اپنے گلے سے لگا لینا چاہیے تھا، اس کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ میں نے اپنی خون کو، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہوئے سنو، اب آج کے بعد کوئی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑے گا نہیں۔ اب محمد تشریف لے آیا ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، اور شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں منایا جاتا ہے، یہ جلوس کیوں منعقد کیا جاتا ہے، یہ جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے آپ نے جب ہجرت کیا ہے اور مدینہ تشریف لائے ہیں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں قبیلے کے تمام سردار اسلحہ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کا استقبال کر رہے ہیں۔ مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے مدینہ میں لگائے جا رہے ہیں۔ یہی نعرہ تو ہم اہل سنت و جماعت لگاتے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ صحابہ کرام نبی کا استقبال کر رہے ہیں اور جب میرے آقا پوری شان و شوکت کے ساتھ قبیلے بنو نجار کے قبیلے سے گزر رہے ہیں تو وہی بچیاں دف لے کر کے نبی کا استقبال کر رہی ہیں۔ طلال بدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ودا کی گھاٹیوں سے جو رحمت بن کر کے آ رہا ہے، جو کرم بن کر کے آ رہا ہے، جو بچیوں کو سینے سے لگانے کے لیے آ رہا ہے، جو بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے آ رہا ہے، جو کمزوروں کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، جو مزدوروں کی مزدوری دلانے کے لیے آ رہا ہے، جو ساری کائنات کو اپنے نور سے منور کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یہ اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اسی اناؤ ضلع میں ایک قصبہ ہے جس
जिस कस्बे को गंज मुरादाबाद कहा जाता है, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के यहाँ एक बदअकीदा पहुंचता है जिसको मिलादे रसूल से हसद थी, मिलादे रसूल से जलन थी। उसने कहा आप लोग ऐसे ही जुलूस निकालते हो, मिलाद मुनाकिद करते हो, क्या सहाबा ने मिलाद मनाया था? क्या ताबईन ने मिलाद मनाया था? क्या तबे ताबईन ने मिलाद बनाया था? ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं जो सहाबा ने नहीं किया था? हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं, अच्छा मैं एक सवाल करता हूं, मेरे सवालों का जवाब दे दो। कहा ये बताओ मिलादे रसूल में होता क्या है? मिलादे रसूल में होता क्या है? तो उसने कहा कुरान की तिलावत होती है। कहा और क्या होता है? कहा नबी के फजाइल व मनाकिब जिक्र किए जाते हैं। कहा और क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाकयात बयान किए जाते हैं। और क्या होता है? जब मजलिस खत्म होती है तो सलातो सलाम भी पढ़ा जाता है। और क्या होता है? जब मजलिस खत्म होती है तो लड्डू, शीरीनी, हलवा तकसीम किया जाता है, लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इतना सुनना था। कहा ये बताओ मिलाद में यही कुछ होता है? कहा हाँ यही तो कुछ होता है। कहा इसके अलावा कुछ और होता है? कहा नहीं। कहा नाच गाना? कहा नहीं। कहा ढोल ताशा? कहा नहीं। कहा ये सारी चीजें तो मिलादे रसूल में नहीं हुआ करती हैं। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी तड़प उठे और फरमाया सुन, अगर यही सब कुछ मिलादे रसूल में होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं सहाबा ने मिलादे रसूल पढ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहा वो कैसे? जरा बताओ तो सही वो कैसे? कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि जब सहाबा किसी मुल्क में तशरीफ ले जाते तो उस मुल्क के बाशिंदों से कहते, ऐ उस मुल्क के बाशिंदों, हम भी तुम्हारी तरह थे, जिनाकारी, बेहयाई, चोरी, अय्याशी, बदमाशी, सारे जराइम हमारे अंदर पाए जा रहे थे कि अल्लाह ने करम फरमाया कि उसने अपना आखिरी नबी हमारे दरमियान मबूस फरमा दिया। जो महबूब आया तो उसने हमें नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, पाक दामनी का हुक्म दिया, इफ्फत आदि का हुक्म दिया, निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया, नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया और शराफत और तकद्दुस के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। वो नबी आया तो उसने कलमे तौहीद का जाम पिलाया, उसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जाम उसने पिला दिया और हम भी मुस्तफा जान रहमत के शायदाई हो गए। अब सुनो, अगर तुम भी नबी का कलमा पढ़ लेते हो और इस्लाम कबूल कर लेते हो तो सहाबियत के मनसब पर फाइज हो जाओगे, सहाबी बन जाओगे, हमारे भाई बन जाओगे। अब अगर उस मुल्क के लोग इस्लाम कबूल नहीं करते थे तो सहाबे किराम आप जंगों के लिए तैयार हो जाते और फरमाते सुनो अब आओ मैदान जंग में, अब आओ मैदान जंग में। तो अगर मिलादे रसूल ना होता तो इस्लाम की नशर इशात ना होती। मिलादे रसूल या इस्लाम की नशर इशात का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सहाबे किराम अपने महबूब की मोहब्बत में, अपने रब की मोहब्बत में अपने सरों का नजराना पेश किया करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अगर मिलादे रसूल इसी का नाम है तो बिला शुबहा सहाबे किराम ने मिलादे रसूल मनाया है। ऐस खुश अकीदा मुसलमानों, अपने उस नबी की सीरत को पढ़ो जिस नबी ने ऐसा अजीम पैगाम अता किया है कि इतना सारा मजमा होता है और इतने गांव के लोग आते हैं। अगर यहां पर इस पिंडाल में बैठ करके उलमा के बयानात को सुने और अच्छा मैसेज लेकर के जाएं, मेरे मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत बन करके आए, सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए, बेवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कमजोरों के लिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं आज अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है, आपके घर पे आकर के ईंट पत्थर उठाता है, गारा उठाता है और शाम का जब वक्त होता है तो बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं जो मजदूरी देने से इधर उधर कतराते हैं। कल ले लेना, परसों ले लेना, नरसों ले लेना, एक हफ्ते
ہفتہ بعد لے لینا. میرے مصطفیٰ تشریف لائے, نبی کی تعلیمات عام ہوئی اور نبی نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دیا کرو, کہ مزدور جب تمہارے گھر سے جائے تو خوشی خوشی جائے اور اپنے گھر پہ پہنچے تو اس کے چہرے پر مسرت و شادمانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا, زندہ باد. حضرات, وقت کی قلت دامنگیر ہے. آل رسول اولاد غوث اعظم کی آمد ہو گئی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. میرے نبی کی رحمت سے ہر کسی کو فائدہ ملا ہے, ہر کسی کو فائدہ ملا ہے. میرے آقا سارے عالم کے لیے, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آپ یہ مت سمجھو کہ ہم جلوس نکالتے ہیں تو احسان کرتے ہیں, ہم میلاد رسول میں جاتے ہیں تو احسان کرتے ہیں, ہم اپنے گھر پر میلاد کے تعلق سے لوگوں کا انتظام کرتے ہیں تو ہم احسان کرتے ہیں. نہیں نہیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں سے یہ کام کرواتے, ہم غلاموں سے یہ کام کرواتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے, پروردگار عالم کا کرم ہے. یہاں سے جاؤ تو ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم پوری زندگی اپنے نبی کی سیرت پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم نبی کے شہدائی ہیں, نبی کے غلام ہیں, نبی کے وفادار امتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. حضرات, ابھی آپ نے مکمل بیان حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کے زبان سے سماعت فرمایا. آل رسول سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا سید عارف میاں مدظ اللہ النورانی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ العظیم ہم اپنے وقت کے مطابق, چونکہ پرشاسن کو میں نے 5 بجے تک کا ٹائم دیا ہے اور ضلع مجسٹریٹ دوارا 5 بجے تک کا ٹائم ہم لوگوں کو ملا ہے. اب انشاءاللہ آپ وقت رکھیں, حضرت کی دعا ہو جائے گی, اس کے بعد صلاۃ و سلام کے بعد مجلس ختم کر دی جائے گی. لیکن اسی کے تعلق سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سی او صاحب جو پرسوں ہم لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور کہا آپ کا پروگرام بہت منظم طریقے سے ہو, اسی لیے ایس او کلواری اور چھیترادھیکاری کلواری ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جو پولیس پرشاسن کے لوگ لگے ہوئے ہیں, الہی کے لوگ لگے ہوئے ہیں, پترکار بندھو ہیں, سب کا ہم سواگت کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں منچ سے ارشاد بھائی آپ جو ہے اپنے, ہلو ارشاد بھائی, آپ یہ مت سمجھو کہ ہم جلوس نکالتے ہیں تو احسان کرتے ہیں, ہم میلاد رسول میں جاتے ہیں تو احسان کرتے ہیں, ہم اپنے گھر پر میلاد کے تعلق سے لوگوں کا انتظام کرتے ہیں تو ہم احسان کرتے ہیں. نہیں نہیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں سے یہ کام کرواتے, ہم غلاموں سے یہ کام کرواتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے, پروردگار عالم کا کرم ہے. یہاں سے جاؤ تو ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم پوری زندگی اپنے نبی کی سیرت پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتائیں گے کہ ہم نبی کے شہدائی ہیں, نبی کے غلام ہیں, نبی کے وفادار امتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. ہم سب کو بدھائی دیتے ہیں اور خاص کر کے اپنے سی او صاحب کو ہم چاہیں گے ارشاد احمد صاحب سی او صاحب کو مالا پہنا کر کے آپ کا سواگت کریں. بس اب اس کے بعد ہم چاہیں گے ایس او صاحب آ جائیں, ہم چاہیں گے ایس او صاحب آئیں اور ہمارے سمو بھائی مالا پہنا کر کے آپ ایس او صاحب کا سواگت کریں. ممتاز بھائی آپ جو ہے ایس او صاحب کو مالا پہنا کر کے آپ کا سواگت کریں. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ تمام پرشاسن کے لوگوں کا. آپ لوگوں نے جو ہے بہت قاعدے سے ہمارے اس پروگرام میں سہیوگ کیا. سہیوگ کے لیے سب کو بہت بہت دھنیہ واد. اگر میری طرف سے کسی کو کوئی کشٹ پہنچا ہو تو اس کے لیے چھما یاچی ہوں. اب
سبحان اللہ. دائی حلیمہ جب گھر لائی آقا کو، دائی حلیمہ جب گھر لائی آقا کو، اپنے گھر میں دیپ جلانا چھوڑ دیا. دائی حلیمہ جب گھر لائی آقا کو، اپنے گھر میں دیپ جلانا چھوڑ دیا. ہاں بڑی اچھی بات ہے. اس سے پہلے بھی ہم اپنے اپ ضلع ادھیکاری مہودے کا بھی سواگت کر چکے ہیں اسی منچ سے، اور بڑی سوبھاگ کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپ ضلع ادھیکاری مہودے بستی سے تشریف فرما ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہاں تحصیلدار مہودے بھی ہیں، ویلکم ہے آپ سبھی کا. کی جانب سے آپ سبھی کو بہت بہت سواگت ہے. آپ تمامی لوگ جو ہے ہمارے ایس ڈی ایم صاحب نے ہی پرمیشن دیا تھا، جو پرمیشن ہم کو ملا ہے، جس سے ہم آپ لوگ آسانی کے ساتھ پروگرام ہم نے کیا ہے. ہم چاہیں گے آپ جو تحصیلدار مہودے کو بھی مالا پہنا کر کے آپ کا بھی سواگت کر دیں. ہو گیا؟ چلیے بہت بہت دھنیہ واد.